بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج بات کریں گے تنخواہوں میں بجٹ کے حوالے سے۔ تنخواہوں اور پینشن میں کتنا اضافہ ہونے جا رہا ہے؟ آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن نہیں بڑھائی جائے گی۔ دوسری قسط کے ساتھ ہی IMF کا بڑا مطالبہ سامنے آ گیا۔ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، جس میں 13 اس نے اپنی شرائط اس میں رکھی گئی تھیں حکومت کے سامنے کہ اگر آپ یہ 13 شرائط پوری کریں گے تو اس صورت میں آپ کو دوسری قسط ادا کی جائے گی۔ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں مزید اضافہ نہیں کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ ایک اور شرط یہ تھی کہ بجلی اور گیس میں مزید مہنگی کرنے کے وعدہ پر IMF سے معاہدہ طے ہوا، اور وہ کام انہوں نے کر دیا۔ آپ کے سامنے 13 سے 14 روپے بجلی مہنگی کر دی گئی۔ سوئی گیس کے بلوں کو آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بل انہوں نے، کتنے بڑے بڑے بلز آ رہے ہیں، اور گیس میں اور بجلی میں کتنا بڑا اضافہ کر دیا گیا۔ وفاقی بجٹ میں نئی پینشن پالیسی انہوں نے کہا لائی جائے، وہ بالکل لائی گئی۔ پینشن فنڈ قائم کر دیا گیا۔ سرکاری ملازمین جو ہیں ان کو اپنا حصہ دینا پڑے گا۔ ملازمین کو پینشن سے زیادہ 25 سال ملازمت کے مطابق دی جائے گی، اور اس کے علاوہ 35 سال کی بجائے 35% جو ملتی تھی گریجویٹی، اس کی بجائے اب 25% ملے گی۔ IMF کی شرائط پر عمل درآمد جاری ہے۔ سرکاری ملازمین کے لیے نئی پینشن سکیم لانے کا بھی انہوں نے کہا تھا۔ IMF کی طرف سے ایک بڑی شرط تھی کہ نئی پینشن سکیم لائی جائے اور اس پر عمل درآمد کیا جائے، تنخواہ اور پینشن بھی نہ بڑھائی جائے۔ جولائی سے پینشن نظام میں بڑی کٹوتی کی بھی انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ جولائی سے جو نیا بجٹ جب پیش ہوگا تو اس میں مختلف جو ہیں اصلاحات لائی جائیں گی، جیسے کہ بیوہ کے علاوہ فیملی پینشن ختم کر دی جائے گی، کمیوٹیشن 35 کے بجائے 25 لے کر آئی جائے گی، کنٹریبیوٹری پینشن دی جائے گی۔ کفات شاری کی، اس پر کفات شاری کرتے ہوئے وفاقی کیبنٹ کا تنخواہیں اور مراعات نہ لینے کا بھی بڑا فیصلہ وہ بھی سامنے آ گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پینشن سرکاری ملازمین کے حوالے سے کہ پینشن اور تنخواہوں میں بڑی کٹوتی جو تھی اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی، اور اس نے اپنا کام بھی شروع کیا۔ اس کے علاوہ بہت سے ڈپارٹمنٹ ایسے تھے جن کی نجکاری کی جائے گی، اور یہ بھی IMF کی سب سے بڑی شرط تھی۔ اچھا، اب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ کیا آئندہ آنے والے بجٹ میں تنخواہوں میں اور بجٹ جو پینشن ہے اس میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ باقی تو تمام شرائط حکومت نے مان لی، لیکن جب بات آئی تنخواہوں اور پینشن کی تو اس پر حکومت اپنے موقع پر ڈٹی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کرنے دیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے بجٹ میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ ممکن ہے، اور جس میں سرکاری ملازمین تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بجٹ میں اڈہاک ریلیف، یوٹیلٹی الاؤنس، ڈسپیرٹی الاؤنس کا مطالبہ کیا۔ اڈہاک ریلیف جو 2023 میں جو ان کو ملا تھا وہ بنیادی تنخواہ کے 100% سے 300% تک، اسپیشل الاؤنس ان کو بھی ملا۔ اچھا، اس میں ایک چیز تھی کہ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ بجٹ 2024 میں اڈہاک کی بجائے یوٹیلٹی اور ڈسپیرٹی الاؤنس دیا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ بڑا مطالبہ ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ 2023 میں انہوں نے جو ڈسپیرٹی اسپیشل الاؤنس دیا، اب انہوں نے اعلان تو یہ کیا کہ جو لوگ پہلے الاؤنس لے رہے ہیں ان کو نہیں دیا جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہی بھیڑ چال شروع ہوگی، تمام ڈپارٹمنٹ اس کی زد میں آ گئے اور تمام لوگوں کو دیا گیا۔ اس طریقے سے وہ مطلب سارا کا سارا سسٹم جو تھا، وہ سارا کا سارا جو بوجھ تھا حکومت پر دن بدن بڑھتا چلا گیا، اور اب بھی حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ IMF کے ساتھ جو آخری مذاکرات ان کے ہوئے، جو ابھی یہ قسط ان کو ملنے جا رہی ہے، اس میں انہوں نے یہی کہا کہ سرکاری ملازمین اور جو پینشنرز ہے ان کی پینشن کی معافی دی جائے، ان میں نہ تبدیلی کی جائے اور اس میں اضافہ کیا جائے۔ باقی آپ کی جتنی شرائط ہم نے مان لی ہیں، بجلی مہنگی کر دی ہے، اور اس کے علاوہ کٹوتی کرنے جا رہے ہیں، مراعات جو ہیں وہ ختم کی جا رہی ہیں، کنٹریبیوٹری پینشن لائی جا رہی ہے، پینشن اصلاحات لائی جا رہی ہیں، 35 کی بجائے 25 پہ آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور 10% پینشن صرف بڑھے گی۔ اس طریقے سے جو باقی تمام جو چیزیں ہیں وہ حکومت ماننے کو تیار ہے، اور چند دنوں کے اندر اس کے بارے میں جو ایک بڑی بریفنگ تیار کی گئی تھی، ایک سمری تیار کی گئی تھی، وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اور حکومت نے یہ کہا کہ ہم صرف ایک ہمیں چھوٹ دے دیں، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن میں ضرور اضافہ کیا جائے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کتنا اضافہ ہوتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا خیال رکھیے۔